بہت درد مند ہے علی علیہ السلام کی زندگی. واقعا شیخ جعفر کاشف الغطاء مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جعفر کاشف الغطاء کبیر، ان کا فرمانا ہے کہ مظلوم ترین ہستی کائنات میں علی علیہ السلام ہے. وہ فرماتے ہیں حسین بہت مظلوم ہیں، لیکن جتنے علی مظلوم ہیں اتنے حسین مظلوم نہیں. علی بہت مظلوم ہے. اس پہلو کو کبھی دیکھا نہیں. علی کی زبان سے علی کی مظلومیت کو ہم نے سنا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ نے وہ جو خطبہ شعبانیہ دیا ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، اور روزے اور رمضان کے احکام و فلسفہ بیان کیا. امیر المومنین نے کوئی سوال کیا، رسول اللہ رونے لگے. امیر المومنین نے گریے کا سبب پوچھا، عرض کیا وہ جملہ کہ رسول اللہ نے جواب دیا، اے جان محمد، اے جان رسول، اے جان احمد، میں اپنی آنکھوں سے وہ رمضان دیکھ رہا ہوں، وہ شب 19 دیکھ رہا ہوں، وہ لیلۃ القدر دیکھ رہا ہوں. آپ کا پھٹا ہوا سر، آپ کا شکافتہ فرق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس سے خون ٹپک رہا ہے. اور علی علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ، اے جان علی، اے جان علی، مجھے یہ بتائیں کہ جس دن میرا سر پھٹا ہوا ہوگا، جس دن میرا سر زخمی ہوگا، آیا اس دن میرا دین سلامت ہوگا؟ اس دن میرا دین سالم ہوگا، محفوظ ہوگا؟ رسول اللہ نے روتے ہوئے فرمایا، ہاں علی، اس دن تیرا دین سلامت ہوگا. وہ پھر پرواہ نہیں، پھر زخم سر کی پرواہ نہیں ہے، پھر ضربت شب کی پرواہ نہیں ہے. اب یہ بزدلانہ وار تھا جو علی کے سر پہ ہوا، بہت بزدلانہ وار تھا. لیکن عزیزان، آپ کو معلوم ہے زہر میں بجھی ہوئی شمشیر، جب طبیب بلایا گیا اور طبیب نے آ کر مرہم رکھی اور علاج کرنا شروع کیا، ابن ملجم کو لایا گیا، اسے پوچھا گیا، اس نے کہا چھوڑ دو، علاج چھوڑ دو، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ اس نے کہا میں نے جس زہر میں اس کو بجھایا ہے، دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. طبیب نے بھی کہہ دیا کہ یہ اتنی شدید زہر تھی اس شمشیر کے ساتھ جو خون امیر المومنین میں سرایت کر گئی اور پورے بدن کے اندر اثر نہیں ہوگا. خدا نہ دکھائے کسی کو یہ دن جب تلوار چلتی ہے، سر کی ہڈی ٹوٹتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے. خدا شاہد ہے، بہت درد ہوتا ہے، قابل تحمل نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا. اور خصوصاً جب اس میں زہر ہو اور وہ زہر اس زخم کو کھا رہی ہو، پھر درد اور بڑھ جاتا ہے، پھر زخم اور دردناک ہو جاتا ہے. اتنا شدید درد، اتنا شدید درد. لیکن جب یہ تلوار چلی، علی علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ یہی جو پشت پہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. یہ تو دکھ کا جملہ نہیں ہے، یہ تو خوشی کا جملہ ہے. فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ. علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہائے درد ہو رہا ہے، ہائے شمشیر لگ گئی، ہائے مجھ پر تلوار چل گئی، ہائے میرا سر پھٹ گیا، ہائے زہر میرے جسم میں تکلیف پہنچا رہی ہے. یہ فریادیں نہیں کی، بلکہ سرور و خوشحالی کے جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، علی رستگار ہو گیا ہے.
کیوں علی نے کہا؟ اس لیے عزیز من، ضربت سر نے علی کو ان تمام رنجوں سے نجات دے دی۔ آج شب علی کی آخری شب ہے۔ آج بستر شہادت پہ پوری شب گزری، اہل بیت کی موجودگی میں پوری شب گزری۔ آج بیٹیاں بالین پر ہیں، بیٹے بالین پر ہیں۔ کبھی حسن مجتبیٰ کو بلاتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، کبھی سید الشہداء کو بلاتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ حسین کو بلایا، کیا حسن کو بلا کر کیا کہا؟ حسن، دین خدا کا خیال رکھنا، اس امت کا خیال رکھنا۔ اور حسین کو بلا کے کیا کہا؟ کہا بیٹا حسین میرے حسن کا خیال رکھنا۔ لیکن جب ابو الفاضل کو بلایا، اپنے دلاور عباس کو بلایا، عباس کو بلا کر کیا کہا؟ میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میری زینب کا خیال رکھنا، میری ام کلثوم کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ آج رنج علی ختم ہو رہے ہیں، آج مظلوم کے استغاثے ختم ہو رہے ہیں، آج استصراخ ختم ہو رہا ہے۔ 25 سالہ درد، 35 سالہ درد تمام ہو رہے ہیں علی کے، ختم ہو گئے درد۔ عزیزان من، آج شب علی کے فوز کی رات ہے۔ فزتو ورب الکعبہ، خدا کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ علی کیا فرما رہے ہیں؟ آج شب ایک بزدل نے ضرب چلائی مجھ پر، لیکن نامردوں سے جان چھوٹ گئی میری۔ اے پروردگار، جن کے اندر کھڑے ہو کے فرمان دیتا تھا، فرمان نہیں مانتے تھے، دعوت دیتا تھا، دعوت کو اجابت نہیں کرتے تھے، آج علی کے سارے درد ختم ہو رہے ہیں۔ علی کے وہ مدینے کے درد ختم ہو رہے ہیں۔ جنازہ رسول سامنے ہے، علی کھڑے ہوئے ہیں، فرمان رسول سامنے ہے، احزاب کا اقدام سامنے ہے، اور امت ساری حزبوں کے پیچھے جا رہی ہے۔ علی کے درد کا آج خاتمہ ہو گیا۔ عزیزان، علی کا وہ درد جو 25 سال تک علی کے سینے میں موجود رہا، اور علی نے کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا۔ مسجد کوفہ میں چند لوگ بیٹھے رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ امیر المومنین ان کے قریب گئے، پوچھنے لگے مومنو روتے کیوں ہو؟ ہر ایک نے اپنا درد بیان کیا۔ جب وہ درد سنے، امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ مردوں کے درد نہیں ہیں، مرد ان دردوں پہ نہیں روتے۔ پوچھنے لگے مولا مردوں کے درد کون سے ہیں؟ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مردوں کے درد وہ ہیں جو علی کے سینے میں ہیں، جو 25 سال سے علی کو رلا رہے ہیں۔ وہ کون سے درد ہیں؟ پوچھنے لگے۔ روتے ہوئے علی کو زہرا یاد آ گئی۔ علی کا درد یہ ہے کہ اسد اللہ صاحب ذوالفقار نابکار جماعت بزدل اس کے گھر میں آئے، گھر کے سامنے آئے، گھر کا دروازہ جلائے، گھر کے دروازے کے پیچھے دختر رسول زخمی ہو کے گر جائے، اور پھر علی کو زبردستی لے کر جائیں، اور دختر رسول علی کے دامن پہ ہاتھ ڈال دے، اور علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ایک لعین تازیانہ نکال کر اس زور سے دست دختر نبی پہ مارے، اور علی دیکھ رہے ہوں۔ کون سی زہرا؟ کون زہرا؟ وہ زہرا جس کو خدا نے اپنا رازدار بنایا ہے، زہرا، وہ زہرا جو علی کی غم گسار زہرا، علی کو جو تسلیاں و دلاسے دیتی تھی، وہ زہرا۔ جب علی باہر سے آتے، زہرا پوچھتی علی پریشان کیوں ہیں؟ میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے۔
علی رو کر فرماتے اے زہرا کاش ایسے ہوتا لوگ مجھے سلام نہ کرتے، میں سلام کہتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں نے کیا قصور کیا ان لوگوں کا، مجھے جواب نہیں دیتے۔ وہ زہرا جس کو علی نے خود اپنے ہاتھ سے، جب زہرا کی وصیت کے مطابق، یہ درد تھے علی کے عزیز من، جب وصیت زہرا پر علی عمل کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے بی بی کو جب غسل دے رہے تھے، جناب اسما مدد کر رہی تھیں، جب پانی دے رہی تھیں، علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے، ناگہان امیر المومنین کی فریاد بلند ہوئی۔ اسما کہتے ہیں علی آپ تو عرب کے شجاع انسان ہیں، دلیر انسان ہیں، عربوں میں یہ روایت نہیں ہے کہ کوئی مرد اس طرح فریادیں کر کے زوجہ کے لیے روئے۔ امیر المومنین نے رو کر کہا اے ام المومنین، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں یہ میں ہوں جو برداشت کر لیا، خدا شاہد ہے اگر کوئی دیکھتا جگر پھٹ جاتا۔ کہنے لگے علی بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ام المومنین زہرا کا پہلو زخمی ہے، جب سے زہرا نے زخم کھایا مجھے متوجہ نہیں ہونے دیا کہ علی کو مزید تنہائی کا احساس نہ ہو جائے۔ اور جب امیر المومنین زہرا کو دفن کرنے گئے، دفن قبر میں اتارا اور روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر درود و سلام ہو، اے رسول خدا۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں آپ کی امانت لوٹانے آیا ہوں، لقد ردت الودیعہ، اے رسول خدا امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ ودیعہ کا جملہ اس لیے استعمال کیا کہ جب عقد ہوا امیر المومنین و جناب سیدہ کا، رسول اللہ نے یہی جملہ فرمایا تھا، اے علی زہرا کو فقط میری بیٹی نہ سمجھنا، زہرا اللہ کی امانت ہے، امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ شاید امیر المومنین کو وہ جملہ یاد آیا اور فرمانے لگے وہ امانت لوٹا رہا ہوں لیکن شرمندہ ہوں۔ لیکن امیر المومنین کیا فرمانے لگے؟ یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، جو امانت لی تھی صحیح و سالم تھی، جب لوٹانے آیا ہوں پہلو شکستہ ہے۔ کیوں پہلو ٹوٹ گیا؟ کیوں پہلو زخمی ہو گیا؟ فرمایا خود فاطمہ سے پوچھ لینا، میں نہیں بتا سکتا۔ عزیزو یہ علی کے درد، آج سارے رنج علی کے ختم ہو رہے ہیں، لیکن کوفہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے رنج آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ یتیم ہیں، کچھ بیوائیں ہیں جو سال ہا سال علی کی حکومت میں ان کو یتیمی کا احساس نہیں ہوا، چونکہ ہر شب ان کے گھر کے اندر سامان پہنچ جاتا تھا، غذا پہنچ جاتی تھی، انہیں پکا کے دے دیا جاتا تھا، بچوں کے سروں پہ نوازش کے ہاتھ پھیرے جاتے تھے، اور ان ویرانوں میں پڑے ہوئے وہ بیمار جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور علی تنہا تیماردار تھے، 19 کی شب سے منتظر بیٹھے ہیں۔ یتیم بچے ماں سے کہتے ہیں اماں وہ خیر خواہ آدمی، وہ بڑا ہمدرد آدمی، وہ بڑا نیک آدمی کدھر چلا گیا؟ شاید ہمیں بھول تو نہیں گیا۔ مائیں کہتی نہ بچو وہ بھولنے والا نہیں ہو سکتا، خدا خیر کرے کچھ حادثہ ضرور ہو گیا، ورنہ ممکن نہیں۔ وہ کبھی سردی میں نہیں رکا، کبھی گرمی میں نہیں رکا، کبھی بارش میں نہیں رکا، کبھی آندھی میں نہیں رکا، اب 2 دن سے نہیں آ رہا، خدا خیر کرے۔ ویرانے میں بیٹھا وہ نابینا منتظر ہے، ہر گزرنے والے سے پوچھتا ہے لوگوں گزرنے والوں میرا دوست نہیں دیکھا؟ پوچھنے والے کہتے ہیں تیرا دوست کون ہے؟ وہ کہتے مجھے نام تو معلوم نہیں ہے، لیکن جب وہ میرے قریب آتا تھا اس کے قدموں سے میرے دل کو ڈھارس ملتی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں نوالے ڈالتا تھا، وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جب میں بیٹھتا تھا مجھے بیماری بھول جاتی تھی۔ 2 دن سے نہیں آیا، 2 دن سے نہیں آیا۔ اتنے میں کوفہ میں منادی ہوئی، کوفہ والو خلیفہ مسلمین پہ ضربت چل گئی، شمشیر میں بجھی تلوار چل گئی، اور طبیب نے دودھ کو علاج کے طور پہ تجویز کیا، اور امیر المومنین کے گھر کے سامنے وہی یتیم نہ جانے کہاں سے دودھ لے کر آئے، وہی بیوائیں وہی ویرانوں میں بیٹھے، وہ مریض
دودھ کے کاسے لیے در امیر المومنین پہ جمع ہو کر رو رو کر فریادیں کر کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے حصے کا دودھ میرے مولا کو پلا دو، شاید شفا مل جائے۔ ابھی یتیم دودھ کے پیالے لے کے کھڑے ہیں کہ امام حسن مجتبی در سے باہر آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امیر المومنین، مظلوم عالم، جان رسول، جان زہرا، زینب کا بابا، حسین مظلوم کا بابا اس دنیا سے چلا گیا۔ جب انا للہ سنا وہ دودھ ریت میں ڈال دیا، فریادیں کرنے لگے، سر پیٹنے لگے، وہ علیہ، وہ علیہ۔